بچپن کے زمانے میں جب آپ مدینے کی گلیوں میں گویا کبھی کبھی کھیلتے تھے، جو بچپن کا تقاضا ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی کھیل ظاہر ہے اس عمر کا تقاضا ہے، لیکن اس کھیل میں جو صفات کا اظہار ہوتا تھا، جو خدا داد کمالات کا اظہار ہوتا تھا، جن کرامات اور معجزات کا اظہار ہوتا تھا، اسے اصحاب پیغمبر دیکھتے تھے اور آ کر ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے، اور کبھی کبھی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر بیان کرتے تھے حیرت کے ساتھ، استعجاب کے ساتھ، اور حضور فرماتے تھے کہ کیا میرے بیٹے کی اس کرامت کو دیکھ کر تمہیں حیرت ہوتی ہے؟ مثلاً اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے ایک روایت کا ایک جز یاد آ رہا ہے کہ حضور کے ایک جلیل القدر صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا حسن کھیل رہے تھے اور ایک شخص آیا جو بہت پیاسا تھا، اس نے پانی طلب کیا۔ حسن نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور اس طرح نچوڑا جیسے کوئی نرم چیز ہو، اور صاف اور شفاف اور شیریں پانی اس کو دے دیا کہ لو پی لو۔ پتھر سے پانی نکال کر پیش کر دینا حسن کے بچپن کا کھیل ہے۔ حضور مسکرائے، کہا تمہیں حیرت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ میرے بیٹے، کیا جملہ، کہ میرے بیٹے کے اس کمال کو دیکھ کے تمہیں حیرت ہوتی ہے؟ خدا کی قسم، اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ آپ پر رشک آتا ہے ہمیں اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں، آپ یہ فضائل سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وجد کرتے ہیں۔ ایک دنیا ہے جو آج بھی انگاروں پہ لوٹتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ممکن کیسے ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ غلو کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں۔ نہ یہ بدعت ہے، نہ غلو ہے، نہ شرک، یہ ان کی معمولی فضیلتیں ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ ان کی معمولی فضیلتیں ہیں۔ آپ اسے کمال سمجھتے ہیں، یعنی گویا اس سے امامت ثابت ہوگی، اس سے امامت ثابت ہوگی۔ یہ ان کی معمولی صفتیں ہیں، خصوصیتیں، معمولی تجلیاں ہیں۔ یا ایک دوسرا راوی کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے حسن اور حسین دونوں کھیل رہے تھے اور انہوں نے اوپر پرندے کو چھوڑ رہے تھے۔ حسن جس پرندے کو آواز دیتے تھے وہ قریب آ جاتا تھا، حسن کے ہاتھوں پہ بیٹھ جاتا تھا، پھر اسے اڑا دیتے تھے، پھر دوسرے کو آواز دیتے تھے، وہ آ جاتا تھا، پھر اسے اڑا دیتے تھے۔ حیرت تھی کہ یہ پرندے مسخر ہیں حسن کے لیے۔ یہ اڑتے ہوئے پرندے مسخر ہیں، یہ حیرت نہ کرو، یہ اس ابراہیم کی ذریت میں ہیں جس نے پرندوں کو کاٹ کاٹ کر دوبارہ پکارا تو پرندے اڑتے ہوئے آ گئے۔ اور اسی سورہ مبارکہ زخرف میں وہ آیت موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جوہر و کمال ابراہیمی ابراہیم نے اپنے نسل کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ ابھی چند روز کے بعد اس آیت تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اسی سورہ مبارکہ زخرف میں وہ ابراہیم جن کا واقعہ قرآن میں ہے، اب یہ تو کسی طبری یا کسی مسعودی کا لکھا ہوا واقعہ تو ہے نہیں، کیا آپ کہیں کہ طبری جو ہے وہ، اچھا مشکل یہ ہے آج کل کہ کسی مصنف کو جب تک وہ اہل بیت کے خلاف لکھتا رہے معتبر سمجھا جاتا ہے، جہاں اہل بیت کے حق میں لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ مردود ہو گیا ہے، اس کی بات اب قابل قبول نہیں ہے۔ کیا معیار ہے، کیا معیار ہے؟ بس یہ فرق ہے، ٹھیک ہے آپ یہ معیار بنا کے رکھیے، خدا کیا معیار یہ ہے کہ جو ان کو دوست رکھتا ہے اسے وہ قبول کرتا ہے، آپ کیا معیار یہ ہے کہ جو انہیں دوست رکھتا ہے آپ اسے رد کر دیتے ہیں۔ خدا کا معیار یہ ہے کہ جو انہیں دوست رکھتا ہے خدا اسے قبول فرماتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ خدا کے ہاں تو اعمال بھی ہمارے قبول ہوں گے تو ان کی ولا اور ان کی محبت کے صدقے میں۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بچپن کے یہ چند
بے شمار معجزات میں سے میں 2 کی طرف اشارہ کیا میں نے. جوانی میں آپ کی شجاعت اور آپ کا علم. تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کن کن مواقع پہ آپ کے علمی کمالات ظاہر ہوئے ہیں. جوانی سے پہلے بچپن ہی کے مرحلے میں رہیے. ایک نفیس اور شریف و عظیم روایت ہے, یاد آ گئی. امام حسن کا سن 2 برس یا 3 برس کا ہے, اور ایک اعرابی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے. متن روایات آپ فرمائیے گا تو میں عرض کر دوں گا, کتاب لے آؤں گا, کتاب پڑھ کے سنا دوں گا. اس وقت خلاصہ, وقت کم ہے, اشارات اور خلاصہ مضامین روایات. وہ شخص آتا ہے حضور سے سوالات کرتا ہے. حضور کے پاس امیر المومنین علیہ السلام بھی تشریف فرمائے اور امام حسن بھی موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ یہ بچہ تمہارے سوالات کا جواب دے دے گا. اللہ اکبر. وہ حضور کو حیرت سے دیکھتا ہے, حیرت سے دیکھتا ہے. ابھی اس نے سوالات کیے نہیں تھے, وہ آیا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بچہ تمہارے سوالات کا جواب دے دے گا. جب اسے حیرت ہوئی تو امام حسن نے خود خطاب کیا, کہا تو سوال کرے گا میں یہ بھی بتاؤں کہ تیرا سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا. یہ ہیں سبط مصطفیٰ, سبط اکبر, سبط رسول, حسن مجتبی, امام عالم بشریت, امام انسانیت, امام حسن. ان کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ بھی چند 2-3 روایتیں میں نے عرض کی ہیں صرف. ان روایتوں کی روشنی میں جو عرفانی مطالب مستنبط ہوتے ہیں, آپ حضرات صرف روایت سن کر خوش ہو لیتے ہیں, اس سے زیادہ لذت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ایک ایک روایت سے علمی مطالب ثابت ہوتے ہیں, استنباط ہوتا ہے, نہ جانے کتنے مطالب ثابت ہوتے ہیں ایک ایک روایت سے, اور ایک ایک روایت کے مضمون میں کتنے نکات لطیف اور دقیق پوشیدہ ہوتے ہیں. معارف کے باب میں بھی اور سیرت کے باب میں, اور پھر ان کے اقوال و ارشادات سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ. آخری جملہ عرض کر کے دعا کروں. حضرت امام حسن علیہ السلام کی علم کی منزلت آپ نے اس ایک روایت میں سامنے آئی. شجاعت, جو حیثیت پیغمبر کے زمانے میں شجاعت میں علی کی تھی, وہ حیثیت علی کے زمانے میں شجاعت میں حسن کی تھی. تاریخ ہے, تاریخ, شاعری نہیں کر رہا ہوں. چاہے وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین, بے پناہ شجاعت امام حسن نے دکھائی ہے. تاریخ میں واقعات موجود ہیں. اور امام حسن کی شجاعت وہ ہے کہ جس کی شجاعت تک, جس حد تک امیر المومنین علیہ السلام ہی کے دوسرے فرزند یعنی حضرت محمد حنفیہ نہیں پہنچ سکے. علی کے بیٹے ہیں مگر امام حسن کی شجاعت تک نہیں پہنچ سکے. اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اپنے اس بیٹے کو دیکھ کے کہا, کیا تواضع ہے, کیا انکسار ہے, کیا خضوع ہے, کیا خشوع ہے, کیا فروتنی ہے, کیا اللہ کی بندگی کا انداز ہے, کیا احترام مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میرے بیٹے ہو, حسن پیغمبر کے فرزند ہیں.